یہ جو روشن پاکستان اکاؤنٹس ہیں اس کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ شاید یہ کوئی پاکستان کو گرانٹ ملی ہے، لیکن اصل میں تو یہ پریکٹیکلی پاکستان نے بیرون ملک پاکستانیوں سے قرضہ ہی حاصل کیا ہے۔ تو اس میں جو مختلف مدیں ہیں، پاک روبی کے جو اکاؤنٹس ہیں اور جو فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، ان پر جو شرح سود حکومت پاکستان نے ادا کرنا ہے اس کی تفصیل اگر بتا سکیں۔ جی اشوکت علی صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے یہ ایک بڑا ریولوشنری کانسیپٹ ہے، جہاں کے باہر سے جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، وہ یہاں آئے بغیر وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور ورنہ تو یہاں آ کے آپ کو بینکوں میں یہ اکاؤنٹ کھولنے پڑتے تھے، تو یہ الیکٹرانکلی اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور جو بھی وہ ان کو اپنے بینک کے ساتھ کچھ ضروریات ہیں، لیکن اب وہ پروڈکٹ بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں، اور ابھی تو اپنا گھر بھی وہ کر سکتے ہیں، یہ گھر کی جو سکیمز ہیں، نیا پاکستان کی سکیمز ہیں، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ریسپیکٹڈ ممبر نے جو یہ بات کی کہ اس کی کیا وہ ہے اپنا ٹرمز ہیں، ظاہر ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے انسٹرومنٹس ہیں جس میں کہ 3 سال کا 5 سال کا، اور ان کے جو ہمارے ڈپازٹس رکھتے ہیں وہ تو اس میں کوئی 6.5% ہے، کوئی 7% ڈالر میں ہے، اور کوئی 10 اور 11% جو ہے روپیز میں ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ روشن اکاؤنٹ جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کے انسٹرومنٹ خریدنے کے لیے ہیں، یہ بہت چیزیں اور کرنے کے لیے بھی ہیں، جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کے انسٹالمنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اگر انہوں نے کوئی وہ کرنی ہے، فنڈنگ کرنی ہے، وہ یہ جس طریقے سے ان کے ٹیلی فون بلز وغیرہ وغیرہ اگر کرنا چاہیں وہ وہیں سے ڈائریکٹلی پے کر سکتے ہیں۔ میں اس کا ذرا تھوڑا آپ کو 1 منٹ اور لوں گا۔ یہ ہمارے 3 لیولز ہیں جو ہمارے جو وہاں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں۔ ایک ہے ورکر، وہ ورکر جو ہے وہ سبسسٹنس کے لیے پیسے بھیجتا ہے، اور وہ ہماری جو ہے ورکرز ریمیٹنسز ہیں جو اس وقت پچھلے سال $29 بلین تک پہنچے۔ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھر چلانے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں۔ اب یہ RDA جو ہے یہ ہم نے کس کو وہاں ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ پروفیشنل پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، اور قسم کے جو بینکرز وغیرہ ہیں، وہ پیسے ادھر ہی رکھتے تھے، وہ باہر رکھتے تھے، وہ یہاں پیسے جو ہے ان کو یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، جب بھیجے نہیں تو ضروری نہیں۔ وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے RDA بنایا گیا کہ سہولت دی گئی کہ آپ اپنے وہیں سے بیٹھ کے جو ہے، اور اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہاں سے وہاں سے بیٹھ کے انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ سیکنڈ ٹیئر آف جو پاکستانیز ہیں۔ اب تیسری ٹیئر جو ہے وہ ہے جو انٹرپرنورز ہیں، جو بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کام کر رہا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ جی نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر نفیسہ شاہ، کوشچن نمبر پلیز۔ Question number 150. آنسر بھی ٹیک ایز ریٹ سپلیمنٹری پلیز۔ جی اسپیکر صاحب، یہ بہت اہم ایشو ہے اس ملک کا کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے اسٹیگنیٹ کر گئے ہیں، اور جو پچھلا دور تھا پیپلز پارٹی کا اس پہ ہم $25 ارب پر لے کے آئے تھے، لیکن اگر ہم ادھر میں نے 7-8 مہینے کے فگرز دیکھے ہیں تو تقریباً ایکسپورٹ اسٹیگنیٹ کر رہا ہے، اور اگر آپ امپورٹ دیکھیں تو وہ ایک تسلسل سے انکریز ہو رہا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جولائی اور اگست میں اگر آپ تفریق دیکھیں تو 25% انکریز ہوا ہے۔ منسٹر صاحب مجھے بتائیں مین ریزن کہ ایکسپورٹ آخر کیوں نہیں بڑھ رہا اس ملک میں؟ امپورٹ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بالخصوص مجھے جولائی اور اگست میں یہ فرق بتا دیں، اور اس میں جو کموڈیٹیز ہیں بالخصوص فوڈ امپورٹ، جو ویٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر؟ جی عالیہ حمزہ ملک پلیز۔
تھینک یو اسپیکر صاحب اینڈ تھینک یو آنریبل ممبر. سر یہ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو سالوں ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ نہیں دیکھتے تھے اب ہم منتھ وائز ایکسپورٹ اور امپورٹ پر بات کرتے ہیں اینڈ دس از دا تبدیلی کا پرومس جو ہم کر کے آئے تھے. میری بہن نے بہت اچھے سوال اٹھائے ہیں. میں بتاتی ہوں ٹیکسٹائل گروپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے $15 بلین انپریسیڈنٹڈ اور یہ 23% اضافہ ہے. اور اضافہ کس میں ہوا ہے؟ نہ یارن میں نہ کاٹن میں. نیٹ ویئر، بیڈ ویئر، ریڈی میڈ گارمنٹس کے اندر ہوئے، یعنی ہم ویلیو ایڈیشن میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا امپورٹ کا بل، ٹیکسٹائل گروپ کی امپورٹ کا اگر میں انکریز دیکھوں تو اس میں 52% انکریز ہے. دیٹ از ناٹ سم تھنگ بیڈ. اس لیے برا نہیں ہے کہ اگر ہم $1 بلین کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ایکسٹینشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کی لومز بند ہو چکی تھی، جہاں سے لوگ جاب لیس ہو چکے تھے، آج وہ چلنے لگی ہے. پھر میں آ جاؤں، انہوں نے اور چیزوں کا پوچھا. یہاں پر ہے ہماری انجینئرنگ گڈز جس کی آج تک ایکسپورٹس نہیں ہوئی تھیں، یعنی آٹو پارٹس کہہ لیں، جیولری کہہ لیں، سیمنٹ کہہ لیں، آپ موبائل کی ایکسپورٹس کہہ لیں. آج ہم رکشے بھی ایکسپورٹ کریں، ٹریکٹرز بھی ایکسپورٹ کریں، اس کی ایکسپورٹ میں 30% اضافہ ہوا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر میں ٹرانسپورٹ گروپ پر دیکھوں، ریزن یہ کہ 26 نئے انٹرنٹس آئے ہیں ہمارے آٹو موبائل کے اندر جنہوں نے یہاں پر لوکلی گاڑیوں کو اسمبل کرنا ہے، تو ان کے سی کے ڈیز اور ایس کے ڈیز کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. بٹ الٹیمیٹلی وہ لوکلی مینوفیکچرڈ بھی ہو رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. پھر میں آ جاؤں کارپیٹس یا ہمارے جو مینوفیکچرنگ گروپ ہے اس کی ایکسپورٹ، یعنی فٹ ویئر، سرجیکل، فارما، جس کی کبھی ایکسپورٹ نہیں بڑھی تھی، آج وہ 14% بڑھ گئی ہے. اور وہاں پر اگر میں دیکھوں امپورٹ میں تو مشینری گروپ 14% اس کی امپورٹ بڑھی ہے. اب انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا فوڈ گروپ کا، میں پرٹیکولرلی ان کو فوڈ گروپ کا بھی جواب دے دوں. دیکھیں سر، ہم جب آئے نا تو ایگریکلچر تباہ تھی. آج ایگریکلچر میں ہماری گندم، مکئی، چاول، ایون ہماری جو کاٹن بیلز ہیں وہ بھی ہم زیادہ پچھلے اس سے زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن جب آپ دالیں بھی باہر سے منگواتے ہو، آپ یہاں پر چینی اور یہاں پر گندم بھی باہر سے منگا کر عوام کو دیتے ہو تو آپ کے فوڈ گروپ کی امپورٹ بڑھے گی. ریزن یہ ہے کہ آج ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی سے ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی پر جا رہے ہیں اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہسٹری میں پہلی دفعہ $25.3 بلین کی ہوئی ہیں جو آج تک نہیں تھی. اور یہ کووڈ کی. جی نوید کنور صاحب پلیز. Let me ask this. Sir, I'm asking a serious question and I hope that I'll get a serious answer, not in the way that the previous one has been answered. And I would want, if possible, the Honorable Finance Minister here, if he can indulge in this. So the figure that I'm looking at particularly is the trade deficit figure for August of 21, which has seen a jump significantly without having any significant drop in exports. So it is all import related. And as you can see that its effects you can feel on the currency exchange rate also. Besides other factors, that is another factor which will further lead into inflation. What is the government doing to contain the trade deficit and what are the areas, and particularly in the, as was being claimed right now, it is a shameful thing that we are an agricultural country and we are importing wheat, we are importing sugar, we are importing cotton, which has never happened in the history of Pakistan. So please do tell us what steps you intend to take in this regard. آپ تری صاحب، شوکت تری صاحب. مسٹر اسپیکر، دیکھیں جی، یہ اگر باتیں آج کی تو آج کی ڈیٹ کے بیچ میں جو گروتھ اکانومی میں آ رہی ہے تو وہ تو سب کو ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ امپورٹس بڑھ رہی ہیں. ایکسپورٹس جو ہیں پہلے 2 مہینوں میں 35% بڑھی ہیں، لیکن امپورٹس جو ہیں وہ 60% بڑھی. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو اگر اپیل یعنی فگر آؤٹ کہ اس 6.4 بلین جو ان کی امپورٹس ہیں اس میں کہ 450 ملین تو ویکسین ہے، تو ویکسین اٹھا دیں، نکال دیں، کہ یہ ویکسین جو ہے یہ تو
खुदाई आफत है उसकी वजह से हुई है, और ये जरूरी नहीं है कि हर महीने यही होगी। फिर आप अगर इसमें देखें तो कुछ तो बिल्कुल फूड इंपोर्ट्स भी हैं, और फूड इंपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में एग्रीकल्चर के लिए हमने क्या किया। ठीक है, पीपल्स पार्टी के वक्त के जो मुझे मालूम है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो छोड़ के गए थे गंदम के, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना हमने फार्म की उनकी जो मिनिमम प्राइस जो है बीट वगैरह की बढ़ाई, और इसलिए कि वो महंगाई करेगी तो वही 12, 13, 1400 रुपए पे रख दिया। जो थी कीमतें जो है इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर चली गई, और किसको मार पड़ी? फार्मर को मार पड़ी। जब फार्मर को मार पड़ी तो उसने उसकी पैदावार कम कर दी। तो पिछले 2012-13 से अगर आप करें तो आपकी वीट जो 18-19 तक कोई वीट की प्रोडक्शन बढ़ी नहीं। तो क्या हुआ? इस हुकूमत ने क्या करना हो, उसने फिर वो वीट प्राइसेस बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं, और वो जब शॉर्ट थे तो क्या करते वो? तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और ये हम इंपोर्ट करें, हमें इस चीज पे शर्मिंदगी होनी चाहिए। पर किसको होनी चाहिए शर्मिंदगी? उनको जो 2-3 साल से आए हैं, जो पिछले 30 साल से ये चीजें कर रहे हैं। तो उसके बीच में अगर कॉटन की बात भी होती है तो कॉटन का एरिया जो है वो कम होता गया है, और क्या होता गया? शुगर केन बढ़ती गई है। किसने ये किया? ये 3 साल वालों ने किया या पिछले 30 साल वालों ने किया? तो ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर हम कर क्या रहे हैं? हम एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लेके आ रहे हैं, और इसके बीच में आप देखेंगे इस दफा की कॉटन की जो आउटपुट है वो भी बढ़ रही है। इस दफा हमने डीएपी, जो कि इस वक्त बहुत महंगी हो गई है इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से, मिस्टर स्पीकर, आज ही हमने डिसीजन लिया है कि हम उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी सब्सिडी देंगे, ताकि हमारी वीट क्रॉप इस साल 27 मिलियन टन हुई है, अगले साल उसको हम 30 मिलियन टन पर लेके जाएंगे। तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन इनका मैं जवाब देना चाह रहा हूं कि ये जब इकॉनमी ग्रो करती है तो इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। उसमें कुछ ऐसी इंपोर्ट्स हैं जिसको हमारे ख्याल में ये जो है ये जिस तरह गाड़ियों की है वगैरह, तो हम उसके ऊपर कुछ एडिशनल ड्यूटीज लगा रहे हैं उसको स्लो डाउन करने के लिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है सर। द पॉइंट इज ये इकॉनमी ग्रो कर रही है, ये पहली दफा ग्रो कर रही है काफी अर्से के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तरमा शहनाज सलीम मलिक।